اچھا، نیکسٹ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ لوگ ماضی کی باتیں بھلا دیں گے اور پرانے جو اختلافات ہیں، پرانی جو لڑائیاں ہیں یا جھگڑے ہیں، ان کو اگر آپ بھلا دیں، یعنی ان کے بارے میں نہ سوچیں، اپنی دشمنیاں ان سب کو بھلا دیں، تو پھر یہ ہے کہ آپ لوگ ایک ساتھ مل کر جو ہے وہ ایک متحد قوم بن کر جو ہے وہ بآسانی جو ہے وہ زندگی گزار سکتے ہیں۔ ورنہ اگر کم نظری سے، تنگ نظری سے اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کسی صورت میں بھی جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ زندگی جو ہے وہ اپنے ملک میں طریقے سے جو ہے وہ زندگی نہیں گزار سکتے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ آپ کا کوئی عقیدہ نہیں، اس کے اوپر آپ نے نہیں کرنا کہ اس کا رنگ، اس کا عقیدہ، اس کی مطلب اس کے حقوق، یا مطلب کسی کا اس کی نسل، اس کی بیس پر آپ نے لوگوں سے جو ہے وہ تعلق نہیں توڑنا ہے، اور ہر ایک کے ساتھ جو ہے آپ نے سب کو ان کے ایکول رائٹس دینے ہیں، ایکول ان کو پریویلیجز، ان کو فائدے دینے ہیں، ان کے رولز جو ہے وہ برابری کے ساتھ، جو مساوات کے ساتھ جو ہے وہ سب لوگوں کے ساتھ آپ نے پیش آنا ہے۔ تمام شہریوں کو، سٹیزنز جو ہیں ان کو شہری سمجھنا ہے، وہاں کے رہنے والے سمجھ کے ان کے ساتھ جو ہے آپ نے گزارا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے نیکسٹ پیراگراف میں آ جائے، یہ بہت بڑا پیراگراف تھا جو پہلے ہم نے ابھی پڑھا ہے، تو اس کے جو مین پوائنٹس تھے وہ میں نے آپ کو سارے سمجھا دیے ہیں۔ اس کے بعد جو نیکسٹ یہ پیراگراف ہے کہ آئی کین ناٹ ایمفسائز اٹ ٹو مچ، کہ انہوں نے کہا کہ میں اس بات پر زیادہ زور نہیں دوں گا، ہمیں لیکن بس یہ ہے کہ ہمیں اس جذبے کے ساتھ جو ہے کام شروع کرنا چاہیے، یعنی ہم نئی جو ہماری جو مملکت ہے جس پہ پاکستان میں جب ہم قدم رکھیں گے تو ہم اس جذبے کے ساتھ قدم رکھیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے وہ اقلیتی جو طبقہ ہوگا، یعنی جو کم لوگوں ہوں گے، ان کے اختلافات اور امتیازات کو جو ہے، یعنی ہندو اور مسلمانوں کے درمیان جو اختلافات جو ہے ان کو ختم کر کے پھر ہم اس ملک میں داخل ہوں گے۔ اور جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے تو ان میں پٹھان، پنجابی، شیعہ، سنی اور اس طرح کے طبقات موجود ہیں، اور ہندوؤں کے درمیان بھی برہمن ہیں، ویشن، واس، کتھرس، بنگالی، مدراسی اور اس طرح کے طبقات جو ہے وہ، یہ سارے جو طبقات ہیں ان کے نام یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں، یہ سارے ڈیفرنٹ طبقات ہیں جن کا ذکر کیا ہوا ہے۔ تو انہوں نے، ہو سکتا ہے کہ کلاس میں نے ہو سکتا ہے کہ کچھ غلط بھی پڑھ لی ہوں، لیکن بہرحال کیونکہ انڈینز اور یہ ان کے جو چیزیں ہیں، یہ ظاہر ہے مجھے اس طرح سے نہیں پتا کہ یہ کیسے پروناؤنس ہوتی ہیں، بہرحال یہ سارے ان کے طبقات کے نام ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ان سب پر جو ہے وہ ان سب کی عزت کرنی ہے، اگر یہ ہمارے ساتھ رہیں گے، جو لوگ ہمارے ساتھ رہ رہے ہیں ان کی ہم نے عزت کرنی ہے، یعنی ان کے ریسزم میں نہیں ہم نے پڑھنا، یعنی فرقہ بازی میں نہیں پڑھنا، اور فرقہ بازی جو ہے وہ ویسے بھی ہر جگہ پہ منع کی جاتی ہے کہ فرقوں میں آپ نے نہیں پڑھنا۔ قرآن میں بھی لکھا ہے کہ آپ لوگ جو ہے آپس میں تفرقہ نہ کرو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو، تھامے رکھو، اور فرقوں میں نہ پڑھو۔ تو اس لیے فرقہ وارانہ حرکتیں یا فرقہ بازی جو ہے اس سے جو ہے ہم سب کو پرہیز کرنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر تم لوگ مجھ سے پوچھو تو میں یہی بات کہوں گا کہ ہندوستان کی آزادی کی راہ میں جو سب سے بڑی رکاوٹ رہی ہے وہ یہ فرقہ وارانہ جو حرکتیں یا نسل بازی جو ہے یہی ہے، ورنہ ہم بہت پہلے ہی آزاد ہو جاتے، اور کوئی بھی طاقت جو ہے وہ کسی دوسری قوم کو جو ہے وہ اپنا غلام نہیں بنا کے رکھ سکتی، وہ اپنے ساتھ جو ان کو جو ہے مطلب اپنا غلام یا اپنے ساتھ جو ان کو اپنا نوکر نہیں بنا سکتی۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ خاص طور پہ 400 ملین انسانوں کو، ٹھیک ہے، جو ہمارے لوگ تھے وہ 400 ملین سولز، یعنی 400 ملین لوگ تھے جن کو جو ہے انہوں نے غلام بنا کر رکھا ہوا تھا، تو یہ کوئی آسان نہیں تھا، اور کوئی بھی جو ہے آپ کو فتح نہیں کر سکتا، آپ کو جیت نہیں سکتا، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو آپ لوگ ابھی تک جو ہے کسی کے انڈر جو ہے یا کسی کے تسلط میں یا کسی کے زیر تسلط جو ہے کام کر رہے ہوتے، یا کسی کے غلام بن کر اب تک آپ کام کر رہے ہوتے۔ اگر آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ ہم نے فرقوں میں نہیں پڑھنا، تو پھر ہم کوئی بھی جو قوم ہے اس کو آزاد ہونے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا ہے۔